92 ہجری میں یہاں اسلام آیا، میرا ضلع ملتان تک، اور کئی صدیاں سانگڑ کے پاس ایک شہر تھا منصورہ جو اب مٹ چکا ہے، ٹھیکریاں پڑی ہیں اور ایک مسجد کا کھنڈر ہے، باقی وہ ختم ہو چکا ہے۔ کبھی دریائے سندھ کی ایک شاخ ڈیلٹا بناتی ہوئی یہاں سے گزرتی تھی اور پوری دنیا سے بحری قافلے یہاں آ کر رکا کرتے تھے۔ بہت بڑا اسلامی مرکز رہا منصورہ، سندھ میں اسلام پہلے آیا۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ انٹر ہوئے اور انہوں نے یہاں فتوحات کی، سلطنت قائم نے کی۔ شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ نے یہاں سلطنت قائم کی، اور قطب الدین ایبک یہیں ہمارے لاہور میں، جب میں لاہور پڑھتا تھا انارکلی بازار ہوتا تھا، وہیں گھومنے پھرنے جاتے تھے، تو وہاں میں دیکھتا تھا، چونکہ میں تاریخ کا طالب علم بہت بچپن سے ہوں، تو مجھے بہت دکھ ہوتا تھا کہ قطب الدین ایبک کی قبر کوڑے کا ڈھیر پڑا ہوتا تھا۔ اللہ ضیاء الحق کی قبر روشن کرے، اس نے وہاں اس کا مقبرہ بنایا، اس کے شایان شان۔ اس کے نرینہ اولاد نہیں تھی، اس کے 2 داماد تھے، ایک التمش دہلی میں اور ناصر الدین قباچہ ملتان میں، تو اس نے ایک بیٹی التمش کو دی اور ایک بیٹی ناصر الدین قباچہ کو دی۔ ناصر الدین قباچہ کو اتنا سمجھدار نہ نکلا، وہ اچھا حکمران نہیں تھے، لیکن التمش ایسا حکمران نکلا۔ قطب الدین ایبک یہاں پہلا حکمران بنا۔ التمش ایسا حکمران تھا کہ جب خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور ان کے جنازے کو رکھا گیا، تو ان کے خدام نے اعلان کیا کہ حضرت شیخ کا فرمان تھا، یہ التمش ان کا مرید بھی تھا، کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو، جس کی تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی ہو، اور جس کی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں۔ عصر کی سنتیں تو غیر موقع ہیں، کون پڑھتا ہے؟ کبھی کبھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ سورے مجمع پہ سناٹا چھا گیا، بڑے بڑے اولیاء، اقطاب، علماء، صوفیاء سب کھڑے ہوئے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو ایک شخص یوں نقاب اوڑے ہوئے، منہ چھپائے ہوئے، روتا ہوا باہر آ رہا ہے، اور جب وہ مصلی پر آ کر کھڑا ہوا تو دلی کا سلطان التمش تھا، اور کہنے لگا، ارے میرے شیخ، تو نے میرا راز ہی فاش کر دیا، کہ اللہ کا شکر ہے میری کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی، عصر کی سنتیں کبھی میں نے نہیں چھوڑی۔ انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ پھر اللہ نے اس خطے کو قبول کیا، اور یہاں مسلمانوں کا اقتدار کوئی 700 سال تک ان کا سورج چمکتا رہا۔ خاندان غلامہ کے بعد مغلیہ سلطنت آئے، مغل حکمران جیسے کیسے بھی تھے، لیکن مجموعی طور پر بہت اچھے حکمران تھے۔ خاندان غلامہ کے حکمران چند ایک کو چھوڑ کر بہت اچھے حکمران تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے اور اللہ کے بندوں کا استقبال کرنے والے۔ میرا ہوم ٹاؤن ہے تلمبا، بہت پرانا ٹاؤن ہے، یہاں سکندر ذوالقرنین آ کے ٹھہرا ہے، ملتان پہ حملہ کرنے سے پہلے ٹھہرا ہے۔ یہاں محمود غزنوی آ کے ٹھہرا ہے، ملتان پر حملہ کرنے سے پہلے ٹھہرا ہے۔ اور یہاں تیمور آ کے ٹھہرا ہے، دلی کو لوٹنے کے لیے آیا تھا کم بخت، تو اس نے میرے تلمبے کو بھی لوٹا اور کھوپڑیوں کے مینار بنائے۔ باقی 2 نے کچھ نہیں کہا، چھوٹا جا شہر آئی، لیکن اس کو خون بہا کے مزہ آتا تھا۔ تیمور کہتا تھا، جب خون نکلتا دیکھتا ہوں تو مجھے ایک سرور آتا ہے، میرے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی جب میں لوگوں کا خون ابلتے دیکھتا ہوں، اور بچوں کی چیخ و پکار اور عورتوں کی آہ و فغاں جب وہ کہتا میں سنتا ہوں تو مجھے ایک نشہ آتا ہے۔ وہ اس قسم کا بھیڑیا نما انسان تھا۔ تو 700 برس کی تاریخ ہے، حکمران اللہ تعالیٰ نے بڑے عالی شان دیے، برے بھی ہیں لیکن برے کم تھے، اچھے زیادہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہر عروج کے بعد سوال ہوتا ہے۔ جب آپ ماؤنٹ ایورسٹ چڑھ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اترنا ہوتا ہے نا، اترنا ہی ہوتا ہے۔ اتنا چاہتے تو نہیں چڑھنا ہی نہیں، ہٹا ہی لانا ہے نا۔ ایسے جب قومیں ماؤنٹ ایورسٹ پر جاتی ہیں تو اترنا ایک لازمی پروسیس ہے۔ یہ ایک آیت وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم یہ دن ایسے ہی پھیرتے رہیں گے، کبھی ایک آگے کبھی دوسرا، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی یہ کبھی وہ۔ یہ اللہ کا نظام ہے، نہ اہلوں کو زیادہ دیر حکومت نہیں دیتا ہے،
کسی اور قوم، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم گڑبڑ کرو گے ہم تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لائیں گے۔ تو رفتہ 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 جب اسلامی سلطنت مسلمان سلطنت کے قابل ہی نہ رہے، حکومت چلانے کے قابل ہی نہ رہے، جو آج میرے دیس کا حال ہے کہ کسی طبقے میں کوئی صلاحیت نہیں رہی اپنے نظام کو لے کر چلنے کی۔ اس لیے میں حکمرانوں کو برا اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ میرا تو ریڑھی والا بھی ریڑھی پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے، تو بادشاہ سے کیسے توقع کروں کہ وہ سچ بولے گا، اور 22ویں گریڈ والے سے کیسے کہوں کہ وہ بددیانتی نہیں کرے گا۔ لیکن شکر ہے کچھ شمع ابھی بھی فروزہ ہیں، سارا ایسا زوال نہیں، کچھ لوگ ہیں جن کی برکت سے میرا دیس قائم ہے، میری دھرتی قائم ہے، جن کے نام سے یہ نظام چل رہا ہے، اور ان کی دیانت سچائی وہ سورج کی طرح روشن ہے۔ زوال کیسے آتا ہے؟ جب صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، جب استعدادیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسے جوانی پہ بڑھاپا آتا ہے تو وہ کام نہیں کر سکتا، قوموں پہ جب بڑھاپا آتا ہے تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کائنات کو چلانا ہے، اللہ اوروں کو لے کر آتا ہے۔ تو جب مغلیہ سلطنت 350 سال پورے کر کے اس زوال کا شکار ہوئی کہ قابل ہی نہ رہے، علماء اس زوال کا شکار ہوئے جو آج ہو رہا ہے، یہ اس وقت شروع ہو گیا۔ کفر کے فتوے، میں دھماکوں سے اتنا پریشان نہیں کہ جو مر رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں، اور جو ظالم ہیں اگر یہاں نہ پکڑ گئے تو ایک دن اللہ نے رکھا ہے انہیں پکڑ کے دکھائے گا، پکڑ کے دیکھا ہے۔ اس سے میرا ملک تباہ نہیں ہوگا، اس سے میرے ملک میں طاقت آئے گی، چونکہ قربانی سے چیز بڑھتی ہے۔ قربانی، حسین نے قربانی دی، آل رسول پوری دنیا میں پھیل گئے۔ ابن زیاد، شمر، یزید ظالم تھے، نام و نشان مٹ گئے، نام و نشان مٹ گئے۔ بکریاں روزانہ ذبح ہوتی ہیں، ریوڑ کے ریوڑ نظر آتے کہ نہیں آتے؟ کبھی کم نظر آتے۔ کتے نہیں ذبح ہوتے، کبھی کتوں کا ریوڑ نظر آئے گا یا 200 کتے جاندے پہ، کدی کلا بیٹھا ہوں ٹاؤں ٹاؤں کرتا، کدی دو بیٹھے ہوں۔ قربانی سے نہیں گھبرانا چاہیے، قربانی آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ جو چیز مجھے رلاتی بھی ہے، تڑپاتی بھی ہے، پھر میں فریاد بن کے بولتا ہوں، مجھے پتا ہے میں یہ آگ نہیں بجھا سکوں گا، یہ میرا اللہ ہی بجھائے گا، کیونکہ اس فرقہ واریت فرقہ واریت فرقہ واریت منبر رسول محبت کے لیے ہے، فرقہ واریت کے لیے نہیں ہے۔ لیکن ہمارا خطیب آتا ہے، ایسی تقریر کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آگ لگا دیتا ہے، اور ایک کو دوسرے سے متنفر کر کے نکل جاتا ہے، وہ اپنے پیسے کھڑے کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں آگ بھر کے چلا جاتا ہے۔ یہ میرے دیس کا سب سے بڑا روگ ہے، اور سب سے بڑی معاملات میں سود سب سے بڑا روگ ہے، دین میں فرقہ واریت سب سے بڑا روگ ہے، اور معاشرت میں بد اخلاقی سب سے بڑا روگ ہے۔ یہ وہ سوراخ ہیں جہاں سے پانی گیا تو کشتی ڈوب جائے گی، اگر یہ سوراخ بند نہ کیے گئے تو سفینے ڈوبتے ہیں۔ ملاحوں کو کیا گلہ دینا جب مسافر کدالیں لے کر، ہتھوڑے لے کر اور آریاں لے کر تختوں کو کاٹ رہے ہیں اور اس میں برموں سے سوراخ کر رہے ہیں، تو میں ملاح کو کیا گلہ دوں؟ میں ہوا کو کیا برا کہوں؟ میں طوفانوں کا کیا گلہ کروں؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ تو ایک کفر کی منڈی لگ گئی اور حکمران صلاحیتیں ختم کر بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو 7 سمندر پار بھیجا۔ جہانگیر کے سر میں درد تھا، اس وقت یہ مدراس پہ انگریز اپنی کالونیاں بنا چکے، اس کو وہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا، تو ایک انگریز ڈاکٹر نے اس کو، ایلوپیتھی تو فوری اثر کرتی، اسے گولی دی، وہ ٹھیک ہو گئے، ایک دم ٹھیک ہو۔ کہا کیا مانگتے ہو؟ کہا جی مجھے ہمیں تجارت کی اجازت دیجیے۔ تو نے اجازت دے دی، تو اس کے ایک وزیر نے کہا
بادشاہ سلامت مجھے یہ مکار نظر آتے ہیں، ان کو اجازت نہ دیں، یہ کل کو خطرہ بن سکتے ہیں. لیکن اس وقت مغلیہ سلطنت سے چھائی ہوئی، وہی ندی کیڑی اوقات، کیا پدی کا شوربہ، یہ کیا کر لیں گے. لیکن وہ وزیر کوئی بڑا ہی سیانا تھا جو آگے دیکھ رہا تھا. تو محمد شاہ رنگیلا 22 سال حکومت کر کے شراب عورتوں میں ڈوب کے زندگی گزار کے مر گیا. 22 برس کی حکمرانی کوئی چھوٹی حکمرانی نہیں ہوتی. اس میں نادر شاہ درانی کا، تیمور نے لوٹا تغلقوں کے دور میں، اور نادر شاہ درانی نے حملہ کیا محمد شاہ رنگیلی کے دور میں. اور کوہنور، اب نام سنے؟ کوہنور میں نے دیکھا ہے 2-3 دفعہ انگلینڈ میں، ملکہ وکٹوریا کے تاج میں ہے، لیکن اب اس کی وہ شان نہیں ہے. اس کو انہوں نے 3 حصوں میں 3 ٹکڑوں میں کر دیا، 3 ٹکڑے بنا دیے. تو وہ ایک سلیم میں ہے اور 3 ایسے پٹی میں رکھے ہوئے ہیں، لہذا اس کا وہ نام اب اس پہ نہیں لگ سکتا. علاؤالدین خلجی ایک بہت نیک حکمران گزرا ہے، خلجی خاندان کا، 35 برس حکومت کی. اس نے دکن کا ایک شہر تھا دیوگری، اس پہ کیا حملہ. جب خزانے کا دروازہ کھولا تو اس میں ایک ہیرا پڑا ہوا تھا. وہ ہیرا اتنا بڑا تھا کہ علاؤالدین خلجی کے منہ سے نکلا، کوہ نور، یہ تو نور کا پہاڑ ہے، کوہ نور، یہ تو نور کا پہاڑ ہے. وہاں سے وہ اس کا نام پڑ گیا کوہ نور. تو جب بیچ میں تاریخ بھی سنا رہا ہوں اور کچھ اپنے ملک کا بھی سنانا چاہتا ہوں، پتہ نہیں میں پورا کر سکوں نہ کر سکوں. جو کچھ یادداشت میں ہے، کوئی پڑھ کے نہیں ہے، جو کوئی یادداشت میں ہے وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. وہ نادر شاہ نے کہا وہ کو نور کی طرح ہے. تو پتہ نہیں سارا خزانہ دیکھ لیا، نہیں ملا. پھر اس نے محمد شاہ رنگیلے کے آدمی کو پیسے لگائے، کہا جی وہ اس کے پگڑی میں چھپا ہوا ہے، یہاں رکھتا ہے. تو اس نے ضیافت کی، کہنے لگا کہ محمد شاہ اب تو ہم بھائی بن چکے ہیں. 3 دن قتل عام کیا کمبخت نے دلی میں، اب تو ہم بھائی بن چکے ہیں. تو ہم نا دستار اپنی تبدیل کریں، تو میرا بھائی میں تیرا بھائی. اپنی پگڑی اتار، اس کی پگڑی اتار کے اپنے سر پہ رکھ لی، اس کی اتار کے اس کے بس سر پہ رکھ لی. وہ بیچارہ نہ کہنے کا نہ سننے کا، محکوم بیچارے کی کیا طاقت ہوتی بھی، او گیا کو نور. وہاں سے آیا احمد شاہ ابدالی کے پاس، افغانستان سے پھر انگریزوں نے قابو میں کیا، پھر اسے ملکہ وکٹوریا تک پہنچایا گیا. تو انگریز یہاں انٹر ہوا. کب انٹر ہوا؟ جب ہم زوال کا شکار تھے. آپ حیران ہوں گے، جب صرف 2 لاکھ کے ساتھ، کبھی 2 لاکھ سے زیادہ گورا اس ملک میں نہیں رہا، اور 20 کروڑ انسانوں پر حکومت کی. کس لیے کی؟ کہ وہ آپس میں لڑ کے مر رہے تھے، آپس میں لڑ کے فنا ہو رہے تھے، اور اجتماعی سوچ ختم ہو گئی تھی، اجتماعیت ختم ہو گئی تھی. تو 1757 میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی، اور وہ اس کا حقدار تھا کہ اسے شکست ہوتی. سازش چھوٹا سا بہانہ ہے، سازش ہوئی، میر جعفر مل گیا، لیکن میر جعفر کا ملنا شکست کا سبب نہیں ہے، سبب نااہلی ہے. سراج الدولہ دن کے 12 بجے اٹھتا تھا، پورے بنگال کا بادشاہ، اور اس کے مقابلے میں لارڈ کلائیو اس کی کلرک کی حیثیت تھی. وہ کمبخت دن چڑھنے سے پہلے گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا اور دن چھپنے کے بعد گھوڑے سے اترتا تھا. وہ سارا دن گھوڑے کی پشت پر، اور وہ سارا دن رات کنیزوں کے درمیان، لونڈیوں کے اندر سراج الدولہ، اور دن میں سوئے ہوئے ہیں. نواب صاحب 12 بجے اٹھیں گے تو شکست تو پھر مقدر ہے. میدان ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو میدان میں کھڑے ہوتے ہیں. راگ و رنگ، ناچ گانا، موسیقی، یہ زوال کی نشانیاں ہیں. جو قومیں تباہ ہوتی ہیں وہ سارنگی کی سر پہ تباہ ہوتی ہیں. جو قومیں سر اٹھاتی ہیں وہ تلوار کی جھنکار پہ سر اٹھاتی ہیں، وہ تیر کی سنسناہٹ پہ سر اٹھاتی ہیں. میری ساری نسل گانے بجانے میں ڈوب چکی ہے، اور میرے دانشور اس کو تہذیب اور ثقافت کا نام دینے کے لیے سارے زور لگا رہے ہیں. ارے مجھے چھوڑ دو، میری بات دیوار پہ مار دو. پاگل اپنے شاعر کو پڑھ لو جس کو تم سارے مانتے ہو. تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول
طاؤس رباب آخر. جب قومیں اٹھتی ہیں تو ان کے نغمے تلوار کی جھنکار ہوتی، گھوڑوں کی ہن ہناہٹ ہوتی ہے. ولادیات ذبحان، قربان جو میرا قرآن، میرا اللہ گھوڑوں کے ہن ہنانے کی قسم اٹھا رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. ولادیات ذبحان فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا ووسطن به جمعا. تیمور نے دنیا فتح کی، کبھی محل میں زندگی نہیں گزاری، خیموں میں کم وقت سوتا رہا، ساری زندگی خیموں میں سویا. چنگیز خان دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے، ساری زندگی خیمے میں سویا، کبھی محل میں نہیں سویا. اس کی اولاد نے سونے چاندی کے گھر کھڑے کر دیے، وہ موت تک خیمے میں سویا. کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ قوموں کی تقدیر کیا ہے، بلندی کب آتی ہے، زوال کب آتا ہے. جب شمشیر ہوتی ہے، تیر و تلوار کے نغمے ہوتے ہیں تو یہ اوپر اٹھتے ہیں، اور جب تانسین ہوتے ہیں اور طبلے کی تھاپ ہوتی ہے اور سارنگی کی سر ہوتی ہے اور گانے والی کیا آواز ہوتی ہے، تو پھر وہ قومیں سو جاتی ہیں، ڈوب جاتی ہیں، ہلاک ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں. تم شریعت کو بیچ سے نکال دو، تاریخ کو بیچ میں لاؤ کہ قوموں نے عروج کیسے پکڑا، زوال کیسے آیا. سارے حکمران ڈوبے ہوئے تھے سارنگیوں میں، کنیزوں میں، تو اللہ نے انگریز بھیجا، جاؤ ان سب کو جوتے مارو اور ان کو تخت سے کان سے پکڑ کے اتار دو. آخری میں ٹیپو سلطان تھے. لیکن جب کوئی قوم ڈوبتی ہے تو ایک فرد مشکل سے ہی کسی کنارے لگا سکتا، لہذا وہ اپنی جان کی قربانی دے گئے. 1799 4 مئی 1799 دریائے توی وہاں بہتا ہے، اس میں اپریل کے اینڈ میں سیلاب شروع ہو جاتے ہیں اور فوجیں رک جاتی ہیں. لیکن میرے اللہ کو مسلمانوں کا اقتدار ختم کرنا تھا، تو اس سال موجیں نہیں آئیں، سیلاب ہی نہیں آیا، دریا خشک پڑا تھا. اور انگریز کی مدد کرنے والے کون؟ نظام الدین، حیدرآباد کے مسلمان حکمران. مرہٹے تو چلو ہندو تھے. جب ضمیر سوتا ہے، جب حکومتیں کیوں چھینی کہ ٹیپو جیسے شاہ سوار کے لیے، شیر نر کے لیے نظام الدین کی فوج آ رہی، مسلمان فوج آ رہی، اس کے لیے تو انہیں ڈوبنا چاہیے، انہیں مرنا چاہیے، انہیں غلامی کا طوق پہننا ہوگا. میرے رب کا نظام ہے، میرے رب کا قانون ہے کہ یہاں نا اہل کو نہیں بٹھایا جا سکتا، اہل ہی آتے ہیں تو نظام چلتا. وہاں میر صادق جڑ گیا، ادھر میر جعفر جڑ گیا. این جب وہ اگر یہ نہ بھی ہوتا نا تو بھی ہو جانا تھا. میر صادق نے کہا بھائی وہ تنخواہ لے لو. فوج انگریز نے حملہ کیا، وہ کہتا آؤ بھائی تنخواہ لے لو، سارے تنخواہ لے لو. وہ پتہ نہیں کیسے کرائے کے فوجی تھے، وہ تنخواہ لینے کے لیے دوڑ گئے. ٹیپو کھانا کھا رہے تھے، نوالا ہاتھ میں تھا کہ شور پڑا کہ جی قلعے کی دیوار ٹوٹ گئی، فوجیں داخل ہو گئیں. کھایا نے بھی چھوڑ دیا. شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. انہیں پتا تھا اب کوئی راستہ نہیں ہے. اپنی جان کا نذرانہ دیا تو جنرل ہیرس نے کہا آج ہندوستان ہمارا ہے. پھر دلی بھی آ گئے. شاہ عالم ثانی کے زمانے میں دہلی میں انگریز داخل ہو گئے، اور پھر بہادر شاہ ظفر جو 1857 کی جنگ آزادی، وہ ایک ایسے جیسے یہ ہمارا جلوس نہیں ہوتا، جلوس، ان جلوسوں نے کبھی کچھ کیا؟ جلوسوں سے خوش نہیں ہوتا، سوائے کہ 2-4 گڈیاں ساڑ دو، 2-4 سائن بورڈ بن دو تو جاندے گراہ گراندے بوجھب لٹ لو. تو وہ ایک جلوس تھا، نہ کوئی نظم تھا، نہ کوئی ترتیب تھی. اور ظلم کا جواب ظلم نہیں ہوتا ہے. جب انہوں نے دلی پہ قبضہ کیا تو انگریز عورتیں تھیں وہاں، 70 انگریز عورتیں تھیں
اور 30-40 بچے تھے، انہوں نے سب کو ذبح کر دیا۔ ان کے ساتھ اللہ ہوگا جو عورتوں کو ذبح کر دیں، جو بچوں کو ذبح کر دیں۔ میرا دین ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت علی اور یہودی آپس میں جنگ ہو رہی، خیبر قمواس کا قلعہ، ابھی بھی اس کی دیواریں کڑی ہیں۔ میں پچھلے سال گیا تھا وہاں، اس کو دیکھا تھا جا کر، جہاں سے حضرت علی چڑھے، دروازہ توڑا تو اس پر وار کرنے لگے، اس نے منہ پہ تھوک دیا، تلوار پیچھے کر لی کہ چلو دوبارہ۔ کہنے لگے ہیں دوبارہ کیوں؟ مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو میرے اوپر چھا گیا تھا کہ پہلے تو میں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، مجھے ڈر لگا کہ تمہارا قتل میرے غصے کی وجہ سے کہیں نہ ہو، اللہ نہ ناراض ہو جائے، میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا میاں مجھے کلمہ پڑھا دے، مجھے نہیں لڑنا۔ اور جب اسلامی لشکر جاتے تھے تو حکم ہوتا تھا کسی بچے کو نہیں قتل کرنا، کسی عورت کو نہیں قتل کرنا، کسی گرجے کے راہب پادری کو نہیں قتل کرنا، بوڑھوں کو نہیں قتل کرنا، درختوں کو آگ نہیں لگانی، درختوں کو نہیں کاٹنا۔ اس نے ناکام ہونا ہی تھا، لیکن اس میں مرزا الہی بخش، نجف خان، نواب شجاع الدولہ، یہ 3 آدمی اس میں ذریعہ بنے۔ لیکن وہ نہ بھی ذریعہ بنتے تو بھی وہ معاملہ 4 دن بعد پھر ہو جاتا، 4 دن پہلے 4 دن بعد ہوتا، لیکن ان کے ماتھے پر رسوائی کا داغ لگنا تھا، اور ان کی قبروں نے موت تک نحوست دیکھنی تھی، اور ان کی ہڈیوں نے نحوست دیکھنی تھی۔ تو مرزا الہی بخش، نواب شجاع الدولہ اور نجف خان، یہ انگریزوں سے مل کر انہوں نے راستہ بنایا، اور یوں 1857 پر آ کر مکمل زوال ہو گیا۔ اور پنجاب میں رنجیت سنگھ آ گئے۔ پنجابیوں کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں، اے اب پہ ایک دن ٹنگا چھک چھک فنا کیتی رکھ دیں، انہوں نے کوئی دشمن نہیں چاہیے تھا۔ تو ہمارا وہ مراسی کلچر ہے زمینداروں کا، تو پہلے مراسی آتے تھے، ہنساتے تھے، ٹیلی ویژن نے ہر شے مکال چھٹ دی اور مراسیوں کی روٹی گئی۔ تو وہ مراسی جو تھا نا، وہ کر رہا تھا، میں بھی سن رہا تھا، کہا میں راتی 2 جگ گیا، پٹھانا نو ویکھیا، اتنے فرشتہ کھلوتا ہے، جڑا سر کٹتا ہے ہک لتر میں رہندا ہے، پٹھان ہیٹھاں جا ہٹاندا ہے۔ مڑ میں بلوچاں نو ویکھیا، اتنے بھی فرشتہ سر تے کھلوتا ہے، جڑا سر کٹتا ہے فرشتہ ہک لتر میں رہندا ہے، ہیٹھاں جا ہٹاندا ہے۔ مڑ میں سندھیاں نو ویکھیا، سندھیاں تے بھی فرشتہ کھلوتا، جڑا اتنے ہک لتر مارے ہیٹھاں جاوے۔ مڑ میں گیا تو اتنے فرشتہ ہی کوئی نہ، میں کوئی کون ہے نہ کہ پنجابی ہیں، تو اتنے فرشتہ کیوں نہیں؟ کہ اتنے جڑا سر کٹتا ہے ہیٹھ لے نپ ہیٹھاں سٹ لیں، فرشتے کی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ یہ پنجاب کا مزاج ہے، نہ کسی کی عزت برداشت کرتے ہیں، نہ کسی کی ترقی برداشت کرتے ہیں، نہ کسی کو اچھا دیکھ سکتے۔ تو انعام دوتے اللہ تعالیٰ نے سب تو بے وقوف قوم سکھ بہا چھڑ، وہ بھی کانا، یہ گجران والے کا تھا، ڈاکو سے بادشاہ بن گیا، لیکن کم وقت اتنا کامیاب حکمران نکلا کہ انگریز آنکھ نہیں اٹھا سکے جب تک رنجیت سنگھ زندہ رہا۔ ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی جنگ میں، ایک وزیر مسلمان تھا، اسے کہنے لگا تم لوگ کہتے ہو تمہارے قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، انہو لذکر لک ولقومک، اور ایک اور آیت اس کے فیہ تبیان لکل شیء، آیت نہیں ہے مضمون ہے، علماء کی بات۔ انہوں نے کہا جی، وہ کہنے لگا میرا نام کہاں ہے، میرا نام قرآن میں کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا تھوڑا نام کیوں نہیں ہو سکتا قرآن ہے؟ اسے کہ پھر تھوڑے علماء کیوں آندن قرآن ہے ہر شے؟ وہ چپ ہو گیا۔ شام کو اپنی محفل میں اس نے بات کی تو وزیر کا مراسی بیٹھا تھا، انہوں نے کہا حضور تسی مینو لے جاؤ میں جواب دے سکتا۔ اس نے کہا اتنے علماء بول نہیں سکے تو کتوں جواب دینا، تو میں لے تو جا، تو دیکھی میں کیویں جواب دینا۔ اگلے دن وہ آ گیا،
کہنے کا حضور وہ کل بات بیچ میں رہ گئی تھی، یہ بات تو ساڈا مراسی تن جواب دے گا، عالم دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ تو کہ اچھا اوے میرا نام ہے قرآن کہ جی ایک واری دساں 10 واری دساں؟ وہ کہ ایک واری دس دے مینوں سے۔ اچھا وہ ایک آنکھ نہیں تھی، کانا تھا کانا، تو اس نے کہا ساڈا قرآن 100 واریاں دا کان من الکافرین کان من الکافرین، ایک کافر ہونا ہے تو کانا ہونا ہے تو تو ہی ہوتے ہیں اور کیڑا ہے۔ اٹھارہ سو 18 میں اس نے میرا ضلع ملتان فتح کیا، رنجیت سنگھ، مظفر خان کی حکومت تھی، وہ 5 بیٹوں سمیت شہید ہوئے۔ وہ خود بڑے عالی حکمران تھے، لیکن نہ عوام میں جان تھی نہ فوج میں جان تھی، صلاحیتیں ختم ہو چکی تھی، شہید ہو گئے، 5 بچوں سمیت شہید ہو گئے۔ پھر اس کمبخت نے وہاں میرے علاقے میں 3 بازار حسن قائم کیے، ایک ملتان میں بنایا طوائفوں کا اڈا، ایک کیروڑ پکا میں بنایا، اور ایک میرے تلمبے شہر میں آیا، اور وہاں اس نے کوئی 1 مہینہ قیام کیا، چونکہ بہت خوبصورت جگہ تھی، دریا راوی اس کو ہٹ کرتا ہوا گزرتا تھا، اور کھجوروں کے باغ تھے بڑے زبردست۔ ایک بازار حسن اس نے وہاں بنایا۔ پچھلے کوئی 8 سال سے میں نے وہاں جانا شروع کیا، ملنا شروع کیا۔ وہ بازار حسن اب ختم ہو چکا ہے، چند بچیاں رہ گئی ہیں جو مجھے پیغام دیتی ہیں ساڑی شادی کرا دیو، اسی توبہ کرنی ہے، ختم ہو۔ کوئی فتوے نہیں دیے، ان کو محبت تھی، ان کو بیٹیاں کہا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھے۔ ابھی بھی 2 کو میں نے بھیجا ہوا ہے عمرے کے لیے اپنے اسی بازار حسن سے، انہوں نے مجھے وہاں سے فون کر کے رو رو کے ان کا برا حال، وہ مجھے دعائیں دے رہی ہیں کہ ایسا تو کبھی رب دا نا ہی نہ سنیا، تو سانو رب دا گھر بھی کھا چھڑے۔ تب چند ایک وہ بیچاری روتی ہیں کہ ساڈے کول اور پیشہ کوئی نہیں، تو عزت دیون واسطے تیار کوئی نہیں۔ میں تو جب سے طوائفوں سے ملا ہوں مجھے طوائفیں مظلوم نظر آئی ہیں، اور انہیں نچانے والے ظالم نظر آئے ہیں، ان کے جسموں سے کھیلنے والے درندے ہیں، انہیں گھنگرو پہنا کے نچانے والے بھیڑی اور درندہ نما انسان ہیں۔ وہ تو مظلومیت کی ایک عجیب داستان ہے۔ کون عورت ہے جو روزانہ کسی کے لیے تیار ہو؟ کس عورت کی فطرت ہے کہ وہ ہزاروں ہوسناک نظروں کے سامنے ناچے اور گھنگرو باندھے؟ وہ سٹیج پر ان کا گھنگرو چھنکتا ہے اور تنہائی میں ان کی آنکھیں چھلکتی کہ میرے دیش کے مالداروں کا ظلم ہے کہ وہ انہیں نچانے کے لیے تو تیار ہیں، انہیں چادر پہنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں ذمہ داروں کا بیٹا ہوں، میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مالداروں کی ہوس کا نشانہ بننے والی طوائف ہو گئی، اور مالدار چودھری صاحب بھی رہا، کوئی دامن پہ داغ ہی نہیں، میاں صاحب کا میاں صاحب رہا، شیخ صاحب کا شیخ صاحب رہا، افسر کا افسر رہا، اور اس کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگا جو موت بھی نہ دھو سکی۔ رنجیت سنگھ کے مرنے کے بعد کھڑک سنگھ بنا، وہ شراب بہت پیتا تھا، مر گیا۔ پھر شیر سنگھ بنا، نونہال سنگھ بنا، پھر آخر میں دلیپ سنگھ تھا، اس پر انگریزوں نے قبضہ کیا اور انگریز کا یہاں راج قائم ہوا۔ اور پوری انسانی تاریخ میں جیسے حکومت انگریز نے کی ہے آج تک کسی نے نہیں کی، وسعت کے لحاظ سے وسعت۔ 6 بر اعظم پر آج تک کسی قوم نے حکومت نہیں کی سوائے انگریزوں کی، اور جیسی کیسی بھی ان کی حکومت تھی انہوں نے لوٹا سب کچھ کیا، لیکن حکومت کرنا جانتے تھے، جہاں بانی کے اصول جانتے تھے۔ اللہ ایسے لچے لفنگوں کو انسانوں کا کی ڈور نہیں پکڑا تھا، انہوں نے حکومت کو کر کے دکھایا اور نظام بنا کے دکھایا، نظام چلا کے دکھایا۔ پھر میرے اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، میرے اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا،
اور اللہ نے اس دھرتی کو، اس خطے کو وجود میں دینے کا ارادہ فرمایا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند تڑپتے دلوں کو پسند کیا اور چند بے قرار روحوں کا انتخاب فرمایا۔ رونے والے مل جائیں نا تو بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ کوئی رونے والا ملے، کوئی رونے والا ملے۔